الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الذين نور الله تنويرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھو صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا رحمة للعالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الاحوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. تمام تعریفاں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لائق جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے اس کائنات نو عدم تو تخلیق فرمایا. ساری کائنات اللہ تعالیٰ دی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی دے محتاج نہیں. صلاۃ و سلام وجہ تخلیق کائنات سید سربراہ رحمت عالمیان غم گسار بے کساں شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالی اندر عرض کرنے تو بعد خلاق کائنات نے اس کائنات کو خلق فرمایا، اور خلق فرما کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے ہر نظام نو علم دے نال جوڑ دیتا. ہر چیز دا ایک علم ہے، ہر چیز دا ایک فہم ہے، اور مختلف شعبہ جات نے زندگی دے جہدے وچ علم ہی علم ہے. اور علم اللہ تعالیٰ دی صفت ہے. فرمایا ان اللہ سمیع علیم، اور بے شمار مقامات اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات واسطے علم دا جملہ استعمال فرمایا. علم اللہ دی صفت ہے. اللہ نے اس صفت واسطے اپنی مخلوق وچوں اپنے نبیاں نو چنیا. چنن تو بعد اللہ تعالیٰ نے انہاں دے سینے وچ اپنی معرفت دا علم رکھیا، اور وہ علم دا اللہ نے حکم دیتا اگے لوگاں دے وچ اس دی تبلیغ کرو، اشاعت کرو، لوگاں دے وچ اس علم نو پھیلاؤ. اور انبیاء کرام نے اس علم نو دنیا تے پھیلایا. کائنات اندر سب تو زیادہ وڈے عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے.
مخلوق وچ رسول پاک تو وڈا عالم کائنات وچ کدی نہیں ہویا نہ ہوئے گا۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں فجر دی نماز ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے جلوہ فروز ہو گئے، حضور نے خطبہ دیتا، تقریر فرمائی آقا کریم علیہ السلام نے، اور آقا کریم علیہ السلام کا خطبہ جاری رہا، ظہر دی نماز ہو گئی، نہ آقا کریم علیہ السلام نے تقریر بند کی تھی، نہ صحابہ تھکے، نماز کا وقت آیا، نماز پڑھائی، حضور ممبر تے آ گئے، تقریر شروع ہو گئی، عصر کا وقت ہو گیا، حضور نے نماز پڑھائی، پھر ممبر تے آئے، تقریر شروع، مغرب ہو گئی، نماز پڑھائی، پھر ممبر تے آ گئے، عشاء دا جدو وقت ہویا، صحابہ فرماندے نے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک ہر شے دا علم مصطفیٰ نے اپنے خطبے وچ بیان فرما دیتا، اور صحابہ فرماندے نے اسی آپس وچ ایک گفتگو کرنے سا، سارے تو سب تو بڑا عالم ہوئے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یاد ہے، آقا کریم علیہ السلام کی گفتگو یاد ہے، وہ سب تو زیادہ عالم گنیا جاتا سی، اور محبوب علیہ السلام فرمانے کہ رات میں مزید روایت ہے، حضور فرمانے رات میں سلطہ میں مبڑی اللہ کا دیدار ہویا، یا آقا کریم علیہ السلام کا خاصہ خواب اندر بھی ظاہری بیداری اندر بھی نبی علیہ السلام نے رب العالمین دا دیدار فرمایا، اللہ رب العالمین نو دیکھیا، حضور فرماندے میں اللہ دا دیدار ہویا، میں رب نو دیکھیا، فرمایا رب العالمین نے میرے کو پوچھا حبیب دسو مالا الاعلیٰ دے فرشتے آپس وچ کس مسئلے وچ تنازع کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، یا اللہ تو جاننا ہے، تیرا علم زیادہ ہے، فرمایا اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندیاں دے درمیان رکھیا، فتجلی لی کل شیئن وعرفتو، کائنات دی ہر شے میرے سامنے روشن ہو گئی، میں نے ذرے ذرے دا اللہ نے علم عطا فرما دیتا، ہر شے دا علم میرے سینے وچ آ گیا، سب تو زیادہ علم محبوب خدا کولے، اللہ قرآن وچ کہندے نے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، میرا سونا تسی بھی دعا کریا کرو اللہ میرے علم دے وچ زیادتی فرما دے، علم دے وچ اضافہ فرما دے، اور علم عطا فرما دے، سب تو کائنات دے بڑے عالم اگر دعا کر رہے ہیں تو اندازہ کرو سانو علم دی کتنی زیادہ جستجو دی ضرورت ہے اور علم حاصل کرن دی ضرورت ہے۔ خلاق کائنات نے قرآن کریم دے وچ ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین دا قرآن سورۃ توبہ دی آیت نمبر 122 رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ فرمایا فلولا نفر من کل فرقہ، ایسا کیوں نہ ہوئے، اللہ فرما رہے اپنے بندیاں ایسا کیوں نہ ہوئے، ہر گروہ وچوں، ہر ایک علاقے وچوں، بستی وچوں، قبیلے وچوں، برادری وچوں، خاندان وچوں، ایک گھر وچوں، فرمایا ایک جماعت ایسی ہوئے جڑی چلی جائے، یا اللہ کا دے واسطے، فرمایا لیتفقہوا فی الدین، دین دا علم حاصل کریں، یا اللہ ادھر ہوئے گا کہ فرمایا وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جدو واپس آن گے اپنے گھر والے، خاندان والے، بستی والے، کنبہ برادری والے، قبیلے والے، انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ دے احکامات سنان گے، ادھر فائدہ ہوئے گا تواڈیاں نسلاں دی زندگی اللہ دے قرآن دے مطابق ہو جائے گی، مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق ہو جائے گی۔ تو رب العالمین نے تقاضا فرمایا بندگان خدا کو کہ کچھ افراد خاص ہونے چاہیے نے جڑے اللہ دے قرآن دا علم لین، نبی علیہ السلام دے فرمان دا علم لین۔ آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، سب تو پہلا چھوٹا جہا مدرسہ آقا کریم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ دار ارقم وچ قائم فرمایا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ مکان ہے آپ دا، دار ارقم دا مکان ہے، اس مکان دے بانی، اے دے ناظم اعلیٰ، اے دے محتمم، اے دے استاد، اے دے ٹیچر اللہ دے محبوب نے، پڑھن والے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق نے، اے آقا کریم علیہ السلام کو دین متین دا علم لیندے نے۔ پھر دوسری درسگاہ
مکہ المکرمہ دے وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے روحانی جسمانی پہلے جانشین ابو بکر صدیق نے اپنے بیڑے وچ قائم فرمائی. وہ دے وچ بہ جانا. صدیق اکبر نے اللہ دا قرآن پڑھنا. مکے دیاں کافراں نے انہاں دیاں عورتاں نے انہاں دیاں بچیاں نے آ جانا تے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دروازے دے کول آ کے قرآن سننا. کافراں نے کہنا ابو بکر اندر بڑھ کے قرآن پڑھیا کر, باہر نہ آیا کر, کتے ساڈے بیویاں اور بچے ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جان. مکہ المکرمہ دے حالات ایسے آ گئے, حکم خدا بندی ہویا میرا سونا ہجرت کر جاؤ. امام الانبیاء نے ہجرت فرمائی. مدینہ طیبہ دے اندر پہلا مدرسہ آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف وچ قائم فرمایا. یہ کائنات دی سب تو بڑی یونیورسٹی ہے. یہ ورگا کائنات وچ کالج کوئی نہیں, یہ ورگا سکول کوئی نہیں, یہ ورگی مسجد کوئی نہیں, یہ ورگا مدرسہ کوئی نہیں. کائنات وچ جیڑا علم کدی کسی نے کتے نہ پڑھیا ہے, نہ پڑھدا ہے, نہ پڑھے گا, وہ علم مصطفیٰ نے کھجور دیاں چھپراں دے تھلے اپنے صحابہ نو عطا فرمایا. کلاس شروع ہو گئی. پڑھان والے آقا امام الانبیاء نے, پڑھن والے سلمان فارسی نے. کو حبشے دا رہن والا ہے, کو کرن دیاں ٹبیاں تو آیا ہے, موقع نہیں پا سکیا. کوئی وکدا وکاندا فارس تو سلمان آ گیا ہے. یہ رل مل کے بیٹھے نے, کوئی اونچ نیچ نہیں, ایئر کنڈیشنر ماحول نہیں, ریت دا فرش ہے, تنیاں دے ستون نے, کھجور دے پتیاں دی چھت ہے. بہن والا خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے. پڑھن والے اللہ دے پسندیدہ بندے نے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے قرآن و سنت دی تبلیغ نو عام فرمایا. ان صحابہ پڑھتے ہیں. اور پڑھن دے حالات کیسے نے؟ صحابہ اکرام جڑے اصحاب صفہ دے پڑھن والے سٹوڈنٹ نبی پاک دے, ایک وقت انہاں تے ایسا سی پان واسطے دوسرا لباس انہاں کول نہیں سی. اج ہر غریب تو غریب بندہ ہے, کم از کم 4-5 جوڑے دے کول ہوندے نے پان نے. یہ وہ نفوس قدسیاں نے جنہاں دیاں شاناں وچ اللہ قرآن دیاں آیتاں نازل کردا ہے. پان واسطے دوجا لباس کوئی نہیں, کھان واسطے 2 وقت دی روٹی نہیں. اللہ اکبر, کھانا آ گیا کھا لیا, نہ آیا تے فاقہ چل دے پیا. لیکن بیٹھے نے حضور دی غلامی وچ, کی کرن بیٹھے نے؟ اللہ دی معرفت لین بیٹھے نے, حضور دی معرفت قرآن پڑھتے ہیں, مصطفیٰ دیاں گلاں سنتے ہیں, یہ وچ ہی راضی ہوئے نے. تے حالت کی یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. ہن سٹوڈنٹ کھانا کی کھاندے نے تے حالات زندگی کیسے نے؟ جناب ابو ہریرہ کہندے نے, بخاری دی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, ایک دن 3 دن تو کھادا کچھ نہیں, مسجد نبی اصحاب صفہ دا چبوترا, کائنات دی سب تو اعلیٰ تے سب تو بہترین یونیورسٹی ہے, جے معلم و مدرس امام الانبیاء نے سٹوڈنٹ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ فرماندے لوگوں 3 دن تو کھادا کچھ نہیں, بھوک لگی ہوئی ہے. ایک دن میں باہر گلی دے اندر بازار دے اندر اپنا پیٹ زمین دے نال لا کے لیٹیا ہویا ہاں, تاکہ پیٹ زمین دے نال لگے گا, بھوک نہیں لگے گی, بھوک محسوس نہیں ہوئے گی. پیٹ تے پتھر بن لیندے نے. فرمایا میں پیٹ زمین دے نال لا کے لیٹیا ہویا ہاں کہ کھان نو کچھ نہیں, بھوک دا احساس کم ہو جائے. اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. میں عرض کیتی, پیارے صدیق میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا. میں مسئلہ پوچھیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینوں مسئلہ دس دیتا. ابو ہریرہ فرماندے لوگوں مسئلہ پوچھ کے میری مراد, میرا مقصود و مطلوب علم لینا نہیں سی, مسئلہ مینوں اگے بھی آندا سی. میں پوچھیا اس واسطے شاید ابو بکر صدیق میرا حال پوچھن, مینوں اپنے نال لے جان تے کھانا کھلا دین, لیکن انہاں نوں میری اصل مقصد اصل غرض پتہ نہ چلی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. میں انہاں کولوں بھی مسئلہ پوچھیا, میرا مقصد سی شاید مسئلے دے بہانے مینوں پوچھن اور مینوں نال لے جا کے کھانا کھلا دین. 3 دن تو میں کھادا کچھ نہیں. ابو ہریرہ فرماندے نے انہاں نوں بھی میرے حالات دا پتہ نہ لگا, چلے گئے. اتنے دے اندر میرے آقا آ گئے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. ابو ہریرہ کہنے لوگوں اے دے تو پہلے
میں کچھ دسدا میرے آقا فرمان لگے آ جا پتہ لگ گیا تو 3 دن تو کچھ نہیں کھادا آ جا میرے نال ابو ہریرہ فرماندے نے مسئلہ بھی نہیں پوچھیا میں گل بھی کوئی نہیں کیتی میرے دل دے حالات میرے آقا نے پڑھ لے میری بازو پکڑی امام الانبیاء مسجد نبی شریف اندر نال لے گئے حضور علیہ السلام جا کے بہ گئے میں بھی آقا کریم علیہ السلام دے کول بہ گیا تھوڑے وقت گزریا ایک غلام آیا فرمایا کیویں آئے ہیں حضور دودھ دا پیالہ تحفہ لے کے آیا فرمایا انہاں لیا میں قبول کیتا اللہ تینوں برکت عطا فرمائے پیالہ دودھ دا آقا کریم علیہ السلام نے لے لیا لے کے میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ آ جا میں آ گیا میرے دل دے اندر خیال آیا شاید دودھ دا پیالہ حضور مینوں پلان گے میری بھوک دا احساس ختم ہو جائے گا حضور نے فرمایا پیالہ پھڑ جی آقا کی حکم ہے فرمایا سجے پاسوں پلانا شروع کر دے ابو ہریرہ کہندے نے میرے دل وچ خیال آیا بھوک مینوں لگی ہوئی ہے حضور فرماندے نے انہاں نوں پلانا شروع کر دے فرماندے نے لیکن میں دل نوں کہیا جویں اللہ دے نبی کہندے نے حکم مننا تیرے تے لازم ہے میں دائیں جانب تو شروع کیتا ایک بندے نوں پانی دا پیالہ پلایا میں واپس پکڑ لیا دل وچ خیال آیا چوتھے بندے تے جا کے پیالہ مک جانا ہے میں دوجے نوں پلایا تیجے نوں پلایا جدوں چوتھے نوں پلا کے پیالہ ویکھیا تو اونے دا اونا ہے میں 5ویں بندے تے چلا گیا 10 بندیاں نوں پلا دیتا 20 نوں پلا دیتا 40 نوں پلا دیتا 72 بندیاں نوں دودھ پلا دیتا تو اونے دا اونا ہے پھر میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جدوں میں حضور دی بارگاہ جایا سرکار میرے ول ویکھ کے مسکرا پے کہ تو تے سوچنا سے مک جانا ہے فرمایا لے ہن پی لے ابو ہریرہ فرماندے نے میں پیالہ پیتا ایک گھٹ پیتا میں واپس رکھ دیتا حضور بس فرمایا ہور پی لے میں دوجی مرتبہ پیتا رکھ دیتا آقا بس فرمایا تیجی بار ہور پی لے میں تیسری مرتبہ پھر پیتا سرکار جدوں چوتھی باری فرمایا ہور پی لے میں عرض کیتی آقا میرے ناخنا تک دودھ اثر آ چکے ہے ہن وجود اندر گنجائش نہیں رہی ساریاں رگاں دودھ نال تر ہو چکیاں نے ہور نہیں پی سکتا میرے آقا کریم علیہ السلام نے پیالہ پی کے ختم کر دیتا صحابہ فرماندے لوگوں او ویلا جدوں کھانوں کھانا نہیں سی کھجوراں کھا کے 3 دن بھوکے رہنے سا ایک او بھی ویلا آیا اللہ نے اس فقر دی برکت دے نال سانوں ملکاں دیاں بادشاہتاں عطا فرمائیاں نے پھر صحابہ فرماندے سن ایک وقت سی جدوں اتھے بہ کے فاقے برداشت کرنے سن سدا وقت ایک جہا نہیں رہندا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی جڑا فقر مبارک ہے وہ وقتی سی چند وہ ایک مخصوص ٹائم سی جدے وچ آقا کریم علیہ السلام تے وقت آیا کھان نوں کچھ نہیں سی بعد وچ فراوانی آ گئی فرمایا اس وقت تنگیاں کٹ کے حضور دی بارگاہ چ رہے ہیں اج وقت آیا ہے جننے اتھے پڑھدے سن اللہ نے ہر ایک نو کسی نہ کسی ملک دا حاکم یا گورنر بنایا ہوا علم دین دی برکت سی اللہ نے جڑا عروج بخشا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں نو پڑھایا غلام تیار ہو گئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک دے صحابی نے حضور دے سٹوڈنٹ نے یہ اتنا اچھا پڑھایا سرکار نے حضور نے فرمایا عبداللہ ہوں تو اینج کر مسجد نبی وچ بہ کے انہاں نوں آپ پڑھایا کر اپنے بندے تیار کر لے فرمایا لے ہن تو پڑھایا کر تے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک دن پڑھا رہے ہیں حضور آ گئے تے ابن مسعود خاموش ہو گئے سرکار فرمایا میں تے آیا سا کہ تیرے کول کوئی سنا تو کی پڑھانا ہے عرض کی حضور آپ دے سامنے میرے بولن دی مجال نہیں تے فرمایا عبداللہ تو تے بڑا بڑا عالم ہو گیا ہے تینوں تے بڑا علم آ گیا ہے علم دے نال ادب بھی آ گیا ہے فرمایا تو تے بڑا بڑا عالم ہو گیا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کی دستار بندی فرمائی ہے جب مدارس میں بچے پڑھ جاندے نے 8 سال 10 سال دستار بندی ہوندی ہے میری سرکار نے دستار بندی کی تھی عالم ربانی ہو گئے فاروق اعظم دا وقت آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ابن مسعود تہاڈی ضرورت کوفہ اندر ہے نویں شہر آباد ہو گئے نے کوفہ بصرہ دے علاقے کوفے چلے جاؤ اتھے جا کے نبی پاک دی حدیث دا علم عام کرو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ چلے مدینہ طیبہ تو کوفہ آ گئے جامعہ مسجد کوفہ قائم فرمائی آ کے دے وچ بہ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا علم عام فرمانا شروع کر دیتا دین دا علم
رسول اللہ دی حدیث طیبات پڑھانیاں شروع کر دیتی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ نو پیارے ہو گئے، مولا علی پاک نے کیپٹل دار الخلافہ جدو کوفہ بنایا، حیدر کرار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے ویکھیا مسجد کوفہ دے اندر 4000 طالب علم بیٹھا ہے، ہاتھ وچ قلم دبا تے قال رسول اللہ دیاں صداواں آندیاں پیاں نے، نبی پاک دیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں نال مسجد دا ماحول معطر و منور ہے۔ تے جدو وہ آوازاں سنیاں حیدر کرار نے فرمایا عبداللہ اللہ تیری قبر نو چانن لاوے جویں تو کوفے نو مصطفیٰ دی حدیث نال چانن لا چلیا اللہ تیری قبر منور کرے جویں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا علم عام فرمایا۔ تو آقا جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ طائف چلے گئے، آپ دا مزار پر انوار ہے، طائف کے اندر نال لائبریری ہے نال مسجد ہے، آپ نے اتنے بیٹھ کے آقا کریم علیہ السلام دی حدیث دا علم عام فرمایا۔ یہ صحابہ حسن یہ دنیا تے پھیل گئے اور پھیلے اور اللہ دے قرآن نبی پاک کے فرمان دا علم عام کر دیتا، اور ساڑھے جڑے مدارس اسلامیہ سن کسی وقت اندر یہ بنیاد رکھن والے اللہ دے حبیب نے، یہ چلان والے نبی پاک دے صحابہ نے، اہل بیت نے، حضرت جناب امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، امام زین العابدین، امام حسین، امام حسن پاک، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں جانا ہے مدینہ پاک تے امام حسین نو کیویں لباں گا، کیویں انہاں نو پہچاناں گا؟ تے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا جدو مسجد نبی شریف وچ ہیں اوتھے جا کے تو ویکھیں گا ایک حلقہ لگا ہوئے گا، اس حلقے دے وچ لوگ انج بیٹھے ہون گے جویں پتھر ہوندے نے، جیڑا حلقہ ایسا نظر آئے جہدے وچ لوگ حرکت نہیں کرتے بڑے ہی ادب نال بیندے نے، وہ حلقہ مصطفیٰ دے نواسے حسین ابن علی دا ہوئے گا، وہ بیٹھ کے اپنے نانا جان دی تعلیمات عام کر دے ہوئے۔ آپ نے اس نظام نو، اس سسٹم نو صحابہ تابعین اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وعلیہم السلام اگے چلایا۔ پھر مسلمانہ دے بادشاہ عبد الملک بن نظام بن عبد الملک غالباً مدرسہ نظامیہ نظام الملک نے مدرسہ نظامیہ دی بنیاد رکھی۔ یہ او یونیورسٹی ہے جتھے غوث اعظم پڑھے نے، کہو سبحان اللہ، کشتی ڈبی تے بھی سبحان اللہ کہتے، یہ تے بھی کہو غوث پاک بہت بڑے مفتی سن، غوث پاک بغداد دے سب تو بڑے عالم سن، غوث پاک 7 قراتاں میں چلا تھا، قرآن بھی پڑھیا کرتے سن، دین دا علم حاصل فرمایا۔ غوث پاک پڑھے، حضرت امام غزالی جتوں پڑھے، یہ غزالی کیمیں پڑھے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ایک پنڈ چھوٹا جہا، وہ دے وچ ایک استاد، ایک عالم دین گھوڑے تے بیٹھ کے گزردا ہے پنڈ دے وچوں، پنڈ دا ایک بچہ پوچھدا ہے بابا جی تسی کون ہو؟ فرمایا میں عالم ہاں۔ استاد ہو؟ جی۔ کی کر دے ہو؟ پڑھانا وا۔ کنوں؟ وہ بادشاہ دے بچیاں نوں۔ بابا جی میں بھی پڑھنا ہے۔ فرمایا پترا اتنے بادشاہ دے بچے پڑھتے ہیں، عام بچیاں نوں اجازت نہیں، مینوں اور کوئی ٹائم دے دیو۔ فرمایا زندگی جتنا وقت نہیں۔ اچھا استاد جی پھر ایک عرض کرنا، میرے پنڈ میں جدو داخل ہوندے ہو گھوڑے دی رفتار آہستہ کر لیا کرو، میں گھوڑے دے نال پیدل چل کے تواڈے کولوں مسئلہ پوچھدا رہاں گا، پڑھدا رہاں گا، عالم ہو جاں گا۔ ہائے ہائے ہائے، آج کیسیاں سہولتاں نے ساڈے کول، کتنیاں آسانیاں دا دور ہے۔ بچہ کہندا میں نال نال پیدل چلاں گا، پڑھ لواں گا۔ استاد نے کیا بچہ ہے چھوٹا چھجیا شگف ہے، ٹھیک ہے پتر ٹھیک ہے آ جایا کر، انہاں کے 4-5 دن مسئلے پوچھے گا، اینڈ تے مسئلے مک جان کے پھر اس کتوں آنا ہے۔ استاد آ کے سواری ہلکی کرتا ہے، بچہ سواری دے نال نال چلتا ہے، چلتا چلتا مسئلے پوچھتا ہے، ڈیبیٹ چلتی ہے، استاد سوال جواب سلسلہ ہے۔ 7 سال سواری دے نال ٹردا ٹردا منڈا اللہ نے امام غزالی بنا دیتا ہے، فلسفی دا بانی اور علم فلسفہ دا یہ بنیاد رکھن والا مسلمانہ دا عظیم فلسفر امام غزالی رحمت اللہ علیہ۔ لیکن اج ساڈے مسلماناں نوں ساڈے عالم اسلام دے نہ خدام دا تعارف ہی نہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اس ادارہ تو پڑھے، دین دا علم حاصل فرمایا، اور انہاں یونیورسٹیاں نے صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی جیسے رجال اور مجاہد بھی پیدا فرمائے اور دین دا علم عام فرمایا۔ اللہ دے قرآن نبی پاک کے فرمان دا علم عام فرما دیتا۔ آقا کریم علیہ السلام تو سلسلہ آگے چلے تابعین تبع تابعین تک، اگے سلسلہ آج بھی علماء ربانیین دے اندر جاری ہے۔
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات آپ فرماندے نے. آپ فرماندے نے علم دے بنیادی کچھ نکات نے جنہاں دے نال بندہ عالم ہوندا ہے. انہاں وچوں ایک نقطہ یہ وے کہ جڑا علم پڑھدا ہے او دی بنیاد اللہ دے قرآن اور مصطفیٰ دے فرمان تے ہونی چاہیے. فرماندے نے دوسرا نقطہ یہ وے جڑا علم پڑھدا ہے او دا مقصود و مطلوب پیسہ کمانا نہ ہوئے، مقصد اللہ تے اللہ دے رسول دی معرفت حاصل کرنا ہو. تیسرا نقطہ فرماندے نے جڑا علم پڑھنا ہے او دے وچ شرط وے کہ خلوص اور للہیت نال علم پڑھ. اللہ جڑا کام کرے علم پڑھے اللہ دی رضا واسطے کری. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب العلم جن علم اس مقصد واسطے پڑھیا لیماری به الصحفاء ولیجادل به العلماء، علم پڑھن دا مقصد ہوے لوکاں نال بحث کراں گا اور بیوقوفاں نو اپنے تھلے لا کے رکھاں گا، ذرا گل وچ دبا کے رکھاں گا. جن اس مقصد واسطے علم پڑھیا فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یہ دین دے طلباء واسطے بالخصوص گل ذہن وچ نقش کرن دے قابل. علم پڑھن دا مقصد کسے نو زیر کرنا، کسے تے اپنا علم دا پار پانا اے نہ ہوئے. علم پڑھن دا مقصد اللہ تے اللہ دے حبیب دی رضا ہونی چاہیے. اللہ راضی ہو جائے، اللہ دے حبیب راضی ہو جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے. خواب نو سنگی نو خواب وچ ملدے نے. فتاوی شامی دے حاشیے وچ امام مالک دا واقعہ ہے. ملے کیا جناب کی بنی ہے؟ فرمایا اللہ نے بڑی رحمت کی تھی، کرم ہو گیا ہے. بندہ پوچھتا ہے تے دسو اللہ نے تواڈے کیڑے کام دی وجہ تو تانوں بخشیا ہے؟ فرمایا اللہ ہی جانے. رب دی بارگاہ پیش ہویا. اللہ فرمایا مالک میں تیرے سینے وچ اپنے نبی دی حدیث دا علم تاں نہیں سی رکھیا تینوں جہنم وچ چھٹا، میں دتا ہی تاں سی تینوں جنت دینی. میں تے یہ علم دیتا ہی تینوں جنت دینا واسطے سی کیونکہ تیرا مقصود و مطلوب میری رضا سی. تو اللہ دی رضا واسطے علم پڑھے. فرمایا آخری نقطہ علم دا اے وے جڑا علم پڑھدا ہے وہ علم اینو احترام اور ادب ضرور سکھائے. اگر علم نے تینوں ادب احترام نہیں سکھایا فرمایا پھر تو علم نہیں پڑھے. حضرت شیر ربانی رحمہ اللہ دے شیخ فرماندے نے شیر محمد چاہ پین نو دل کردا ہے، چائے لے کے بہت سارے بزرگاں دے بارے واقعہ. آپ نے اپنا امامہ شریف انہوں اگ دے وچ جلانا شروع کر دیتا، او دیاں لیراں نو جلا کے چائے تیار فرما لی. حضرت پیر چراغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ فرمایا کہ بیلیاں نے آنا ہے اور اس تے موقع تے انہوں نے روٹی کھوانی ہے تے بالن چاہیے. سکا بالن نہ ملیا اپنی چھاتی ادھیڑ کے لے گئے. احترام عشق عقیدت محبت ہے. اور جنہوں نے یہ انتہا کی تھی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کرم دی انتہا فرما دیتی. اور صوفیاء اولیاء علماء دی مجالس وچ للہیت تے سارا کچھ ہے. جے اللہ دی رضا نہ ہوئے تو کچھ بھی نہیں. حضرت پیر نور الحسن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے نے تے سامنے حضرت پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نال انہاں دے ہم اثر بہت بڑے عالم ربانی عالم دین علامہ محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تے شاہ اور کو مسئلہ پوچھیا یہ مسئلہ کنج ہے تے اگوں جلال شاہ صاحب نے مسئلہ دسیا حضور مسئلہ انج تے نالے علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے نہیں جی یہ مسئلہ انج میں کہنا ایویں میں. فرمایا تحقیق کرو. کتاب منگائی کتاب کھولی تے مسئلہ اویں نکلیا جی میں علامہ محمد نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مسئلہ اس طرح ہے. تے شاہ ہوری فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا اے مسئلے وچ میرے تو اگاں ود گیا ہے، اس مسئلے دے اوتے ایک اعتراض کر کے اے دے تے تھوڑا جا بھار تے پاواں نا. اے علم دا بھار پان دی بعض اوقات ہوندا ہے شیطان دل وچ کہ ذرا بھار پا علم دا روح پے جائے. شاہ ہوری کہندے میرے دل شیطان نے خیال پایا کہ اے دے تے علم دا تھوڑا جا بھار پا. فرماندے نے میں بولن لگا ہی سی تے پیر نور الحسن کیلانی فرمان لگے شاہ جی ایتھے ہی کھلو جائے آجے. ایتھوں تک تحقیق اللہ واسطے سی، اگوں آپس دی لڑائی کرنی اٹھ کے ٹر جاؤ اللہ واسطے مسئلہ حل ہو چکا ہے. اللہ دی رضا تو علاوہ کوئی کام مجلس نہ ہوئے. تو فرماندے نے احترام للہیت خلوص اللہ دے نبی دی محبت قرآن و سنت دا فہم جتھے آندا ہے وہ علم کامل ہے. اور صوفیاء دی کیسی جستجو ہے کیسی طلب ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین دا قرآن ہے. فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ایک تابعی کہندے نے میرے دل وچ خیال آیا ایک قرآن دی آیت ہے ایک کہدے بارے نازل ہوئی. میں جستجو شروع کر دیتی.
اللہ رب العالمین کا قرآن فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے او بندہ جڑا گھروں نکلیا ہے اللہ دے رسول تے اللہ وال ہجرت کرن واسطے راہ دے اندر موت آ گئی اللہ نے انہوں اجر دے دیتا ہے۔ ایک نبی پاک دے صحابی مکہ تو نکلے مدینہ طیبہ وال ہجرت کرن دی نیت دے نال راستے دے اندر وصال ہو گیا، مکہ والے کہن لگے ویکھیا ایتھوں گیا تے راہ وچ ہی فوت ہو گیا ہے، مدینہ والے کہن لگے کاش ایتھے آ جاندا مدینہ طیبہ جا کے فوت ہوندا نبی پاک دی بارگاہ وچ آن دا اجر مل جانا سی۔ اللہ نے شان وچ قرآن نازل فرمایا لوگو اے نہ سمجھنا انہوں اجر نہیں ملیا جڑا کرو میرے نبی دی بارگاہ وال ٹر پیا ہے، فرمایا اللہ نے انہوں ہجرت دا پورا اجر عطا فرما چھڑیا ہے، سارا اجر دے دے۔ تابعی کہہ دینے میرے دل چ خیال آیا کہ نکلن والا بندہ کون سی، میں تلاش کراں کہ کون بندہ سی جی دی شان وچ قرآن نازل ہویا ہے۔ امام قرطبی لکھ دینے 14 سال علماء کو اس صحابی دا نام پوچھ دے رہے، 14 سال مختلف دنیا دے عالماں کول گئے اے دا نام پوچھن، 14 سالاں بعد پتہ چلیا انہاں صحابی دا نام حضرت دمرہ رضی اللہ عنہ۔ ایک مسئلے دی جستجو وچ 14 سال آپ نے صرف فرمایا، اور اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی اللہ اتنے بڑے امام نے مسلمان نبی پاک دی حدیث پڑھا دے نبی پاک دی ملا جامی فرما دینے خوشا مسجدو مجلس و خانقاہ کے دروے بود قیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملا جامی فرما دینے سب تو خوبصورت مسجد سب تو خوبصورت مکتب ہوئے جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا جائے۔ امام احمد بن حنبل نظر بند ہو گئے، پیرا لگ گیا امام احمد بن حنبل۔ وکیع بن جراح فرمان دے میں امام احمد بن حنبل نے پیغام بھیجیا، میں کہ جناب میں آنا چاہنا پڑھنا چاہنا، فرمایا میں نظر بند میں پڑھا ہی نہیں سکتا۔ میں عرض کی تھی جناب اس طرح کرو اگر پڑھا نہیں سکتے میں آ جا کراں گا گھر، فرمایا تو گرفتار ہو جائے گا، تو بھی نہیں آ سکتا، ممکن نہیں۔ وکیع بن الجراح کہندے اس وقت ہوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھیا، میں کہ امام میں روزانہ فقیراں اور درویشاں والا لباس اور جبہ پہن کے ہاتھ وچ منگتیاں والا کاسا پھڑ کے تیرے بوئے تے آ کے بوہا کھڑکایا کراں گا، چٹی تے مصطفیٰ دی ایک حدیث لکھ کے میرے کاسے وچ پا دیا گا، ایک چٹی تے حدیث رسول پاک تے لکھ کے میرے کاسے پا دیا گا۔ نبی پاک دے صحابی مدینہ تو شام دا سفر کر کے گئے، جا کے شام دی جامع مسجد دے صحابی نے بلایا، صحابی آئے ملے، فرمایا بھائی میں شام تو آیا جی کیویں آئے ہو؟ فرمایا مینوں پتہ چلیا ہے تانوں نبی پاک دی ایک حدیث آندی ہے، میں وہ حدیث سنن آیا، ایک حدیث سنن واسطے اتنا طویل سفر فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام دی حدیث حاصل فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے ہیں حضور دے وصال تو بعد جدوں مینوں پتہ چلیا کہ میں علم لینا ہے تے میں صحابہ دے بوئے کھڑکانے جا کہ مینوں نبی پاک دی حدیث سناؤ اور بعض اوقات کسی صحابی نے ستے ہونا میں انہاں دے مکان دی دیوار دی سائے وچ بیٹھ جانا، باہر دروازے تے بیٹھ جانا، اور عرب دے صحرا دی گرم تپش نے میرا منہ جلانا پر میں بیٹھے رہنا، کیوں؟ میں مصطفیٰ دی حدیث لینا آیا ہوں۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نضر اللہ وجہا سمع مقالتی وحافظها وعدها ووعاها، فرمایا اللہ تعالیٰ انہاں دے چہرے ہستے وستے رکھے سدا شاد و آباد رہن، اللہ تعالیٰ انہاں تے رحمتاں دیاں چھلاں نازل فرمائے، انہاں نوں دین دنیا وچ بھاگ لگ جان۔ آقا کون؟ فرمایا جڑے میریاں گلاں سنن یاد کر لین اگے پہنچان آپ عمل کرن دوواں جہاناں چ اللہ انہاں نوں بھاگ لا دے گا۔ دوستو عرض کرنے دا مقصد یہ بھی کہ ہر علاقے وچوں ہر قبیلے وچوں ہر خاندان وچوں ہر گھر وچوں تواڈے 3-4 بچے نے انہاں وچوں ایک بچہ ایسا ہونا چاہیے جڑا اللہ دے قرآن دی تعلیمات کو عام کرے، نبی علیہ السلام دے فرامین دی تعلیمات کو عام کرے۔
دین متین دا علم انہوں نے حاصل کرنا چاہیے. اور آخر دے اندر ایک اہم اعلان تمام دوستاں واسطے، ہر عام و خاص واسطے، ہر بندے واسطے ایک کھلی دعوت بھی ہے، گزارش بھی ہے اور اعلان بھی ہے کہ پیر شریف تو 8 بجے تو لے کے 8:45 بجے تک اسی جامعہ دارالایمان دے اندر فہم حدیث کورس دا آغاز کر رہے ہیں، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات دا انسائکلوپیڈیا مشکات المصابیح او دا پراپر پڑھایا جائے گا، او دا درس ہویا کرے گا 8 بجے تو لے کے 8:45 بجے تک 45 منٹ پیر تو ہفتے تک ایک کلاس ہویا کرے گی. تو جن احباب دی زندگی وچ وقت ہوئے، میسر ہوئے یا نکال سکو ایک دن وچ 45 منٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث طیبات اور سرکار دیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں واسطے تے تمام دوستاں نوں میرے والوں دعوت ہے، او دے وچ ضرور شرکت فرماؤ. 45 منٹ حدیث پاک واسطے ضرور وقف فرماؤ. اللہ تانوں دین دنیا دیاں برکتاں عطا فرمائے. اگر کوئی بیلی اتنے نہیں آ سکے اور انہاں دی زندگی فراغت ہے، انہاں کول ٹائم ہے یا شوق ذوق رکھتے ہیں، انہاں تک بھی یہ پیغام ضرور خوب خوب پہنچاؤ کہ پیر شریف تو انشاءاللہ ایسے پیر تو 8 تو 8:45 تک فہم حدیث کورس کا آغاز ہو رہا ہے. تمام بیلی وہ شرکت فرماؤ. جڑے شرکت فرمان اللہ پاک انہاں نوں نبی پاک دی حدیث دا فہم اور نور عطا فرمائے. اللہ سڑیاں قبراں نوں سرکار دیاں گلاں نال منور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.